بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ویسے آپ ویڈیو کو لائک کرنے میں تھوڑی سی کوتاہی کر دیتے ہیں، میں یہ تو نہیں کہوں کہ بخل سے کام لیتے ہیں، لیکن کوتاہی نہ کیا کریں، ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں، اس سے ہمارے حوصلے بڑھتے ہیں۔ خیر جناب، کابینہ کے ارکان کو شارٹ لسٹ کر دیا گیا ہے، اور دوسری جانب علی امین گنڈاپور نے ایک دھمکی بھی دی ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ مرکزی حکومت بنانے کے لیے اب پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان مذاکرات کا میرا خیال ہے کہ آج آخری دور ہے، یعنی 5واں دور ہے۔ اگر آج بھی معاملات طے نہیں ہوتے، جس طرح بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ جناب ہم حکومت کو ووٹ تو دیں گے لیکن حکومت میں شامل نہیں ہوں گے، یہ عجیب منطق ہے۔ میں نہیں اب اس سے بلاول، آپ یقین کیجئے کہ ان کے والد صاحب کچھ اور کہتے ہیں، بلاول کچھ اور کہتے ہیں، اور بلاول اور کچھ بھی نہیں، اپنی ساکھ مجروح کر رہے ہیں۔ بلاول یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عقل کل ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال باپ ہی ہوتا ہے، یا بیٹا کتنا بھی سمجھدار کیوں نہ ہو، کہ جتنے اتار چڑھاؤ بلاول کے والد نے دیکھے ہیں، بلاول نے تو ابھی کچھ بھی نہیں دیکھا، طفل مکتب ہیں۔ لیکن یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی، کہ اندازہ کیجئے کہ اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج، اب ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ اور کیا ہے، وہ کان سے پکڑ کے دو سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کروا رہی ہے، اور بالآخر پتہ کیا ہوگا یہ کہ جناب کوئی ایک صاحب آئیں گے، یا تو وہ فون کال کریں گے یا وہ ان کو میٹنگ پر بلائیں گے۔ ماضی میں آپ نے دیکھا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے، اب یہ راز آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہ کسی میس میں چلے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی کہ فوج سیاست میں مداخلت کیوں کرتی ہے۔ حضور، آپ فوج کے میس میں چلے جاتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین، اس وقت کی اپوزیشن کے مائنس عمران خان۔ اس کے بعد خیر عمران خان نے جو کچھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جی جنرل باجوہ سے ملنے کے لیے منتیں ترلے، پھر ایوان صدر میں 2 ملاقاتیں ہوئیں، صدر مملکت گئے جنرل باجوہ، اندازہ کیجئے کہ سپریم کمانڈر آف دی آرمڈ فورسز ملنے جا رہا ہے آرمی چیف کو۔ اب اس میں کوئی آرمی چیف کی تصدیق کی بات مقصود نہیں ہے، بات یہ ہے کہ سیاستدانوں میں اپنا کوئی دم خم ہی نہیں ہے، کہ اب اسٹیبلشمنٹ جس دن اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج چاہے گی اور کہے گی اس طرح اشارے سے کہ یہ کرنا ہے ورنہ یہ ہوگا، یا تو یہ ہے کہ آپ انکار کر دیں کہ بولیں کہ نہیں جی ہم نہیں حکومت بناتے، بنائیں آپ جس کو مرضی ہے دعوت دیں، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی ایک اور پلان بی ہوتا ہی ہے، پلان سی بھی ہوتا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کا پلان بی بھی ہے اور پلان سی بھی ہے۔ کل کو ایسا ہو جاتا ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہم اسٹیبلشمنٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن یہ زمینی حقیقت ہے کہ کل کو وہ کہتے ہیں انہی سیاسی جماعتوں کو جی ٹھیک ہے، عمران خان کی جماعت ویسے بھی جیت چکی ہے، جوڑ توڑ کر کے وہ حکومت بنا لیں گے، عمران خان باہر آ جائے گا، پھر اس نے جو آپ کا حشر کرنا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، یا تو پھر آپ اس کے لیے تیار ہوں، یا پھر یہ وقتی طور پر ایک چیز ہے کہ یہ جو آنے والی حکومت ہوگی، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑے سخت فیصلے سے کرنے پڑیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ سب کترا رہے ہیں، اور خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ اقتدار میں شامل ہو، یعنی شامل بھی ہو، وہ کیا شعر ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، یعنی ایک طرف آئینی عہدے لے لیں، یعنی صدر بھی اپنا بنا لیں، اسپیکر بھی اپنا بنا لیں، چیئرمین سینٹ بھی اپنا بنا لیں، بلوچستان کی حکومت بھی بنا لیں، سندھ کی حکومت بھی بنا لیں، لیکن مرکز میں نہیں آنا۔ مزہ تو تب ہے چیلنجز جہاں پر ہوں آپ اس کو ایکسیپٹ کریں،
چیلنجز کو ایکسیپٹ کریں۔ اچھا اس پہ ایک بیچ میں بات یاد اچانک آ گئی کہ سعودی عرب کی جو ایمبیسی ہے یا سفارت خانے کے کچھ سینئر لوگوں نے میاں نواز شریف سے ملاقات کی ہے اور ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ یقین دہانی اس وقت کروائی گئی، یہ بہت سے لوگوں کے علم میں نہیں ہے کیونکہ آج کل ہم کسی اور معاملات میں لگے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہوں کا ایک بہت اعلیٰ سطحی وفد پاکستان آیا، 2 روز اس نے پاکستان میں قیام کیا اور گزشتہ روز وہ واپس گیا۔ اب جب کسی ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہ، جس طرح ہوتا ہے نا ہمارے ہاں ISI MI انٹیلیجنس بیورو، اس طرح ان کی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کے سربراہ ایک بڑا اعلیٰ سطحی وفد پاکستان آیا، اس نے یہاں پر مذاکرات کیے۔ اب ظاہر ہے انہوں نے موسم کی صورتحال تو ڈسکس نہیں کی ہوگی نا، انٹیلیجنس گیدرنگ، انٹیلیجنس شیئرنگ، اس کے علاوہ اور بہت سے معاملات ہوتے ہیں حکومت سازی کے حوالے سے، اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو گرین سگنل دے دیا گیا ہے نون لیگ کو کہ جناب سعودی عرب کی حکومت آپ کے ساتھ ہے۔ دوسری جانب یہ معاملات، میرا ذاتی خیال ہے کہ آج رات تک، جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے کہ شاید اس وقت تک اعلان بھی ہو جائے، ورنہ آئندہ جو 12 سے 24 گھنٹے ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ ان کو یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا، بھرنا پڑے گا۔ کڑوا گھونٹ بھرتے ہیں یا پیتے ہیں، جو بھی ہے پیتے ہی ہیں، اب کڑوا گھونٹ نگلنا ہوگا، جو بھی ہے یہ ہڈی نگلنی ہوگی۔ تو اب بات کرتے ہیں جناب، ہمارے ہندکوں کا ایک محاورہ ہے کہ شہر بسیا ہی نہیں تو چکے پہلے آ گئے، یعنی ابھی شہر آباد نہیں ہوا لیکن جو کن ٹوٹے چکے بدماش منچلے وہ پہلے آ گئے ہیں۔ تو ہمارے صوبے کے نامزد وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے جناب آج پہلے تو انہوں نے بیان دیا کہ جناب ہمارا مرکز سے کوئی تصادم نہیں ہوگا، ہم مرکز سے تعاون کریں گے، کوئی انتقامی کارروائی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو اپنی صوبائی کابینہ بھی شارٹ لسٹ کر دی ہے یعنی صوبائی، ابھی خود وزیر اعلیٰ نہیں بنے، صوبائی کابینہ بھی شارٹ لسٹ کر دی ہے، اور اسی لیے میں نے کہا کہ شہر بسا نہیں اور وہ تو پہلے آ گئے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک دھمکی لگا دی کہ جناب یہ صوبے میں جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں یہ سیدھے ہو جائیں ورنہ ایک ایک کو میں سزا دوں گا۔ اب یہاں پہ آتا ہے، دیکھیں کہ مریم نواز شریف نے گزشتہ روز ایک بیان دیا کہ جناب صوبے میں تمام افسران کو ہر قسم کا تحفظ دیا جائے گا، کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم حکومت، ہم سیاسی جماعت، بطور سیاسی جماعت، میں بطور وزیر اعلیٰ، میری کابینہ، میری جماعت آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ یہ کہہ رہے ہیں اور سیدھے ہو جاؤ ورنہ میں سزا دوں گا۔ دیکھیں یہ بدماشی سٹائل یہ سیاست میں، گلی محلے کی سیاست میں چلتا ہے۔ ایک وزیر اعلیٰ کو اس طرح کے بیانات زیب نہیں دیتے۔ یہ جام صادق کا دور نہیں ہے، یاد ہوگا آپ کو سندھ میں جام صادق۔ تو یہ اب اچھا ایک اور امپورٹنٹ خبر تو میں بھول ہی گیا آپ سے شیئر کرنا، آپ نے خیر سن لی ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف نے مخصوص نشستیں حاصل کرنے کے لیے سنی اتحاد کونسل سے اسمبلیوں میں اتحاد کرنے کا فیصلہ، یعنی اب عملی طور پر جو پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار جیتے ہیں، جو ابھی بھی تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، جنہوں نے ایفیڈیوٹ یا بیان حلفی دی ہیں، وہ اب سنی اتحاد کونسل کا حصہ ہیں۔ اب کل کو صاحبزادہ سید حامد رضا وہ کہہ دیں کہ جناب آپ نے، دیکھیں نا وہ اس پارٹی کے سربراہ ہیں، اور وہ کہہ دیں کہ جی اس کا پارلیمانی لیڈر میں فلاں کو نامزد کرتا ہوں، اور پارلیمانی لیڈر پارلیمان میں جا کے، قومی اسمبلی میں جا کے کہے کہ جناب آپ نے ووٹ میاں شہباز شریف کو دینا ہے، تو پھر سمجھنے کی باتیں ہیں۔ یہ سیاست بڑی گہری گیم ہے، اور اس گیم میں یہ بیرسٹر گوہر جیسے لوگوں کو کچھ مخصوص مقاصد کے لیے لایا گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ورنہ اس وقت آپ یقین کیجیے پاکستان تحریک انصاف کی
جو وائس چیئر پرسن یا چیئرمین کہیں، چیئر پرسن ہی کہنا چاہیے، وہ علیمہ خان ہوتی، بشرا بی بی ہوتی. لیکن دیکھیں پھر چال چلنے والے چال چلتے ہیں. یہ شیر افضل مروت، یہ میں یہی کہتا ہوں ہمیشہ کہ 1 سال پہلے آپ نے ان کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، لیکن اب یہ پی ٹی آئی کے کرتا دھرتا ہے. تو اب بات کو اس پر ختم کرتے ہیں کہ فی الحال میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. حکومت بنانی پڑے گی، پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہوگی، اپنی شرائط منوا کے. سیاست میں اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے مذاکرات کرتے ہیں. ایک گڈ کاپ بیڈ کاپ، بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانتا، والد کہہ رہا ہے کہ نہیں ماننا پڑے گا ورنہ سب کچھ ہاتھ سے چلا جائے گا. تو بالآخر بیٹا کہے گا کیا کریں، والد ہیں، تجربہ بھی ہے، پارٹی کے چیئر پرسن بھی ہیں، میرے والد بھی ہیں، اور وہ ان کا تجربہ ہے، سمجھداری ہے، ان میں بردباری ہے، مفاہمانہ پالیسی ہے. میں ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں. بالآخر ہوگا یہی. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.